اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون صدق اللہ العظیم۔ سورہ مبارکہ کا نام نون ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ سورت کی ابتدا لفظ نون سے ہو رہی ہے، تو گویا اس پہلے ہی لفظ کو اس سورت کا نام قرار دیا گیا۔ یہ نون حروف مقطعات میں سے ہے، یعنی قرآن کی بعض صورتوں کے شروع میں کچھ حروف ہوتے ہیں جیسے الف لام میم، الف لام را، کاف ہا یا عین صاد، اسی طرح یہ نون بھی ہے۔ ان کو کہتے ہیں حروف مقطعات۔ مقطعات کے معنی جدا جدا حرف، یعنی باقی حروف تو ملا کر لکھے اور پڑھے جاتے ہیں، لیکن یہ الف ہے کسی کے ساتھ نہیں مل رہا ہے، لام الگ جدا ہے، میم الگ ہے، تو یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ حروف مقطعات کے متعلق مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ ان کے معنی کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو سلیبس میں ایک تفسیر پڑھائی جاتی ہے جس کو تفسیر جلالین کہتے ہیں، تو چونکہ ہم نے وہی پڑھی تو اس میں جہاں بھی حروف مقطعات آتے ہیں تو وہاں اس کی تفسیر کی جاتی ہے اللہ عالم بمرادہ بذالک، کہ اللہ ہی اس کی مراد کو جانتے ہیں۔ تو گویا ان حروف کا علم اللہ کے پاس ہے، اللہ نے ان پر کسی کو متنبع نہیں کیا ہے۔ ہم سب کو ان پر ایمان لانا ہے، ہم تلاوت کریں گے اس پر ثواب ہوگا، اور یہ ایمان بھی لانا ہے کہ ان حروف کے جو معنی اللہ کے علم میں ہیں وہ حق ہیں اور سچ ہیں۔ نون والقلم وما یسطرون، نون قسم ہے قلم کی اور ان چیزوں کی کہ جن کو وہ لکھتے ہیں۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو زمینوں اور آسمانوں کے پیدا کرنے سے پہلے ہی پیدا کیا تھا۔ ان میں اللہ کا عرش بھی ہے اور کرسی بھی ہے اور قلم بھی ہے۔ اب یہ یہاں جس قلم کو ذکر کیا گیا اس سے کیا مراد ہے، کون سا قلم ہے، تو اس کے سلسلے میں دو باتیں یاد رکھیں۔ بعض علماء دین نے کہا کہ اس سے مراد ہر قلم ہے، یعنی وہ فرشتوں کا قلم ہو، وہ انسانوں کا قلم ہو، ہر قلم سے مراد مطلق قلم یعنی، اور بعض حضرات نے کہا کہ نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ تقدیر کا قلم، وہ قلم کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے تقدیریں لکھنے کا حکم فرمایا۔ تو اگر ہم یہ معنی مراد لیں کہ اس سے مراد تقدیر کا قلم ہے تو ترجمہ کریں گے والقلم وما یسطرون، اور قسم ہے قلم کی اور ان چیزوں کی کہ جن کو فرشتوں نے لکھا ہے، یعنی پوری تقدیر میں جو کچھ لکھا گیا ہے اس کی قسم ہے۔ اور اگر ہم قلم سے عام قلم مراد لیں تو اس صورت میں بھی تقدیر کا قلم اس میں شامل ہی ہوگا، جب سارے قلم ہوئے تو اس صورت میں بہرحال معنی اور مراد یہ ہوگی کہ قسم ہے قلم کی اور ان چیزوں کی کہ جن کو قلم لکھتے ہیں۔ اور یسطرون یہ مضارع کا صیغہ ہے، اس میں حال اور مستقبل سب جمع ہوتے ہیں، تو قسم ہے قلم کی اور ان چیزوں کی کہ جو قلم لکھتے ہیں اور قیامت تک لکھتے رہیں گے۔ اور چونکہ قرآن حکیم قدیم ہے، اللہ کی صفت ہے، تو یعنی گویا لکھنے سے پہلے سے لے کر تو گویا ماضی میں جو کچھ لکھا گیا، حال میں لکھا جا رہا ہے، اور آئندہ جو لکھا جائے گا، چاہے وہ اللہ کی تقدیر ہو یا دنیا میں جو کچھ قلم لکھتے ہیں، ان سب کی اللہ قسم کھاتے ہیں۔ اور یہ بات آپ بار بار سن چکے ہیں کہ میں اور آپ جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں، کسی بات پر قسم کھاتے ہیں، تو اس قسم کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سننے والا ہماری بات کے سچا ہونے کا یقین کر لے،
اس لیے ہم قسم کھاتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کو اس مقصد کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کوئی بھی بات فرمائیں گے تو وہ تو سچی بات ہے۔ اللہ جب کسی چیز کی قسم کھائیں تو وہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ جس چیز کا نام اللہ نے لیا ہے اللہ کے نزدیک وہ عظمت والی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ قلم اللہ کے نزدیک عظمت والی چیز ہے۔ پہلی وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نازل ہوئی تو اس میں بھی فرمایا گیا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یا دنیا بھر کے سارے انسانوں کو علم کی دولت عطا فرمائی اور علم سکھایا قلم کے ذریعے سے۔ آپ کہیں گے بھئی سارا علم تو ہم قلم کے ذریعے سے نہیں سیکھتے، یعنی کچھ چیزیں ہم پڑھتے ہیں اور کچھ لکھتے ہیں، تو جو ہم پڑھتے ہیں وہ بھی نہ کسی نے لکھی ہوتی ہے نا، تو گویا علم کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ قلم، یعنی اس کی قسم کھائی گئی، تقدیر کے قلم کی بھی قسم کھائی گئی اور جو کچھ لکھا گیا اس کی قسم کھائی گئی۔ اچھا، تقدیر میں جو کچھ لکھا گیا اس سے باقاعدہ لوہے محفوظ میں ہر انسان بلکہ تمام مخلوقات کی فائلیں بنی ہوئی ہیں، دفتر بنے ہوئے ہیں، باقاعدہ کتابیں بنی ہوئی ہیں۔ ہم جو اعمال اچھے کر رہے ہیں برے کر رہے ہیں فرشتے ان کو لکھ رہے ہیں، اور وہ بھی گویا ایک دفتر، ایک فائل، ایک رجسٹر، اعمال نامہ جس کو ہم کہتے ہیں، یہ لکھا ہوا تیار ہو رہا۔ ایسا نہیں کہ اللہ نے زبانی طور پر فرشتوں کو کہا ہو کہ آپ اس کو یاد رکھو، حالانکہ اللہ اس بات پر قدرت رکھتے ہیں کہ وہ فرشتوں کو کہیں کہ بھئی تم یاد رکھو، تو فرشتے یاد رکھنے والی مخلوق ہے۔ یا اللہ یوں کہتے کہ فرشتوں کو بھی نہ لگاتے، اللہ کے علم میں سارا کچھ ہے، لیکن اللہ لکھوا رہے ہیں اس وجہ سے کہ لکھی ہوئی چیز کی صحیح ہونے پر اکثر لوگوں کو یقین ہوتا ہے۔ تو والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور ان تمام چیزوں کی کہ جن کو قلم لکھتے ہیں۔ گویا ان رجسٹروں کی عظمت، ان کی اہمیت بتائی جا رہی ہے اور قلم کا مرتبہ اور مقام اللہ کے حضور بتایا جا رہا ہے۔ اب قسم کھا کر اصل بات تو وہ ہے کہ جس پر قسم کھائی جا رہی ہے، ما انت بنعمت ربک بمجنون، پیارے نبی جی آپ اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہیں۔ آپ اکثر سیرت کے جلسوں میں بیانات میں سنتے رہتے ہیں کہ مکے کے کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی بری باتیں کہا کرتے تھے۔ ان میں ایک بات یہ، لست مرسلا، اے محمد آپ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول نہیں ہیں۔ کبھی کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ مجنون ہیں، دیوانے ہیں۔ کبھی کہتے تھے کہ آپ ساحر ہیں، جادوگر ہیں، اور کبھی کہتے تھے کہ آپ کے ساتھ کوئی جن لپٹ گیا ہے جس کی وجہ سے آپ کی نعوذ باللہ من ذالک 1000 بار استغفار کے بعد کہ آپ کی عقل ختم ہو گئی ہے اور آپ یہ بہکی باتیں کرتے ہیں، اور 360 خداؤں کو چھوڑ کر آپ ایک خدا کی جو بات کرتے ہیں۔ گویا اپنے عقیدے کے اعتبار سے وہ یہ سمجھتے تھے کہ پوری کائنات کا جو نظام ہے اس کو 360 ہمارے معبود یہ مل کر نہیں چلا پا رہے ہیں، یعنی اس کے باوجود بھی ابھی معاشرے میں لوگ غریب ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا کام ٹھیک نہیں کر رہا۔ ان کی نظر میں یہ تھا کہ اس ڈپارٹمنٹ کا خدا جو ہے یا کمزور ہے یا ابھی بنا ہی نہیں۔ اسی لیے لکھا ہے روایات میں کہ بیت اللہ شریف میں جو 360 بت تھے ان پر باقاعدہ جو ہے وہ پرچیاں لگی ہوئی تھیں، یعنی وہ تقسیم تھے کہ یہ بت جو ہے یہ اولاد دینے والا ہے، یہ بارش برسانے والا ہے، یہ ہمارے جو ہے وہ بگڑے ہوئے کاموں کا بنانے والا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ 360 کے ہوتے ہوئے بھی ہماری ساری مرادیں پوری نہیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عجیب بات کرتے ہیں کہ تنہا تنہا ایک اللہ صرف ہمارا ہی نہیں پورے عالم کا، زمینوں کا، آسمانوں کا یعنی نظام چلا رہا ہے، کم سے کم ہماری عقل اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اب اپنی عقل کام نہیں کر رہی تھی تو وہ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ دیوانہ ہے۔ اور مشاہدہ ہے، مجھے بات یاد آ گئی کہ جو آدمی پاگل ہو جاتا ہے نا، تو پاگل آدمی کے ذہن پر جو زبان پر جو بات چڑھ جاتی ہے وہ وہی زیادہ کہتا ہے۔ تو بعض پاگل ایسے ہوتے ہیں کہ جو دوسرے کو کہتے ہیں کہ تم پاگل ہو، یعنی تو ہمارا ملک جب آزاد ہوا 1947 میں، تو ہمارے ملک میں جو سب سے بڑا پاگل خانہ ہے نا وہ اب بھی وہ بریلی شہر میں ہے۔ یہ بھی حسن اتفاق ہے کہ پاگل خانہ سب سے بڑا کہاں ہے؟
بریلی شریف ہے نہیں. تو وہاں جواہر لال نہرو جو پہلے پرائم منسٹر بنے تو وہ وہاں پر گئے جائزہ لینے کے لیے اس ہاسپٹل کا کہ بھائی بیچارے جو پاگل دیوانے لوگ ہیں، ایک تو ان کا علاج معالجہ ٹھیک ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، یا ان کے اگر کچھ ایسی ضرورتیں ہیں کہ جو پوری کی جانی چاہیے تو وہ ان کو پورا کرے. اچھی بات ہے، ہونا چاہیے. بعض حکام جیلوں کا جا کر معائنہ کرتے ہیں کہ بھئی قیدیوں کو کوئی دقت تو نہیں. اب یہ بیچارے پاگل ہیں تو ذرا ان کا ہم جائزہ لیں کہ بیچاروں کو سہولت ہے بھی کہ نہیں. وہاں جو الگ الگ خانے بنے ہوئے تھے، ایک خانہ ایسا تھا کہ جس میں وہ پاگل رکھے گئے تھے کہ جن کا جو ہے علاج کا پروسیس بالکل قریب التکمیل تھا، پورا ہونے کے قریب تھا، اور وہ کافی صحت مند ہوتے تھے تو ان کو الگ رکھا جاتا تھا کہ ان کو اب کچھ عرصے کے بعد جو ہے یہ بالکل جب ٹھیک ہو جائیں گے تو ان کو بھیجا جائے گا. تو وہاں ایک ایسا پاگل تھا کہ جو اب کافی حد تک ٹھیک ہو چکا تھا، یعنی آپ مان کے چلیں کہ وہ 95% ٹھیک تھا. لیکن جب وہ پاگل ہوتا تھا تو ہر ایک آدمی کو کہتا تھا کہ میں ہندوستان کا پرائم منسٹر ہوں، پاگل ہونے کے دور. اب کافی حد تک ٹھیک ہے. تو جواہر لال نہرو وہاں گئے تو اس بیچارے نے یہ سمجھا کہ یہ بھی کوئی پاگل آیا ہے. تو انہوں نے جا کر کہا کہ دیکھو میں ہندوستان کا پرائم منسٹر ہوں اور اس لیے آیا ہوں کہ بھائی تمہاری جو ہے وہ دقتیں یعنی جو پریشانیاں ہیں میں ان کو دور کروں، تو جس کی جو پریشانی ہے مجھے وہ بتائے. تو یہ اٹھا اور یہ کہنے لگا دیکھو آپ یہ بہت اچھا ہاسپٹل ہے، بہت اچھے ڈاکٹر ہیں، معیاری علاج کرتے ہیں، تو آپ جب کچھ دن ہوگے تو بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے. اس لیے کہ جب میں بھی پاگل ہوتا تھا تو میں بھی کہتا تھا کہ میں ہندوستان کا پرائم منسٹر ہوں. یعنی اس نے یہ سمجھا. یہی حال ان کفار کا تھا کہ یہ اپنی عقل کام نہیں کر رہی ہے. خدائے وحدہ لا شریک، اس کی قدرت کی کاریگری، اس کے بنایا ہوا آسمان، اس کی بنائی ہوئی زمین، چاند، سورج، ستارے، بارشوں کا نظام. پچھلے سبق میں بارشوں کا نظام پر چند باتیں کی تھیں. کیسا عظیم الشان نظام ہے، اور اللہ نے بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا اور اس کی پیدائش میں کیسی کیسی کاریگریاں، اس نے آنکھیں عطا فرمائیں، ان میں روشنی ڈالی. کائنات کی کوئی طاقت نہ آنکھ بنا سکتی ہے اور نہ روشنی پیدا کر سکتی ہے، بلکہ ایک دانت جب کسی کا ٹوٹ جائے یا بڑھاپے کی وجہ سے گر جائے تو اس شان کا کوئی دانت دوسرا نہیں لگا سکتا. اللہ کا ایک نظام ہے کہ جب بندے کی عمر آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے تو بڑھاپے کے آثار چہرے پر نمایاں ہوتے ہیں، وہ جوانی کی رونق ختم ہوتی ہے، بالوں پر سفیدی آتی ہے. کوئی کائنات کی ایسی طاقت نہیں کہ جو بالوں کو سفید ہونے سے روکے، جو دانتوں کو گرنے سے روکے، جو بینائی کو کمزور ہونے سے روک سکے، جو سنوائی کانوں کی کو کمزور ہونے سے روک سکے، جو جسم کی جو ہے وہ طاقت کو کمزور ہونے سے روکے. کوئی ہے؟ وہ خدا ہے وحدہ لا شریک. اس شان کا رب یعنی پوری کائنات کا رب، اور اس کے مقابلے میں شریک ٹھہرایا جا رہا ہے پتھر کے بے جان بتوں کو، یا اس کے مقابلے میں شریک ٹھہرایا جا رہا ہے اس کے پیدا کیے ہوئے بندوں کو، اور اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جا رہا ہے مختلف قسم کی طاقتوں کو، اللہ کے فرشتوں کو. چونکہ کفار مکہ کی ایک جماعت فرشتوں کو بھی معبود کہتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ عقل جب ختم ہو جاتی ہے، کام نہیں کرتی، تب بندہ یہ کرتا ہے نا. تو اپنی عقل ختم ہو چکی ہے، کام نہیں کر رہی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی پاکیزہ، مقدس یعنی اور عالی شان ہستی کو کس قدر گستاخانہ انداز میں کہا جا رہا ہے لست مرسلہ، آپ رسول نہیں، آپ مجنو ہیں، آپ ساحر ہیں، آپ دیوانے ہیں، آپ کے اوپر کسی جن کا اثر ہو گیا ہے، یا خدا نہ خواستہ آپ اقتدار اور بادشاہت کی لالچ میں یہ کر رہے ہیں کہ تاکہ سارے لوگ پریشان ہوں اور مجھے اپنا رہبر مانیں. یہی وجہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ مکے کے کفار کبھی کہتے تھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں بالاتفاق آپ کو عرب کا بادشاہ مانیں گے. آپ کسی اچھی خاتون دوشیزہ سے شادی کرنا چاہتے ہیں، تمام دوشیزائیں آپ کے سامنے رکھیں گے، جو آپ کو پسند ہے اس سے آپ شادی کریں. اور اس کے علاوہ آپ کی اگر کوئی خواہش ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند رکھ دیا جائے تب بھی میں اپنی دعوت توحید کو جو ہے وہ روکنے والا اور چھوڑنے والا نہیں ہوں. تو اللہ رب العالمین کے پیارے نبی یعنی جن کو اللہ رب العالمین نے اخلاقی قوت اتنی عالی شان عطا فرمائی تھی، جس کا تذکرہ اسی سورت کی جو ہے وہ 4 آیت میں ہے کہ اس کی وجہ سے آپ تو برداشت کر لیتے تھے
کسی کو جواب نہیں دیتے تھے، لیکن بہرحال برداشت کرنا طبیعت پر ایک بوجھ تو بنتا ہے نا، غم سے آپ گھٹتے تو تھے نا، جس کو قرآن حکیم میں فرمایا گیا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ پیارے نبی جی، کیا آپ ان لوگوں کے اس غم میں کہ یہ ایمان نہیں لاتے اپنی جان کو گھٹ گھٹ کر ہلاک کر دیں گے؟ اس قدر آپ کو رنج اور غم ہوتا تھا، تو اللہ رب العالمین نے تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہیں۔ گویا یہ کہتے رہیں تو کہتے رہیں، آپ کا رب کہہ رہا ہے کہ آپ اس کے فضل سے، گویا یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے اوپر آپ کے رب کا فضل ہے۔ یہ آیت تقریباً وہی معنی دے رہی ہے جیسے سورہ یاسین شریف میں، یاسین یہ بھی حروف مقطعات میں سے ہے، والقرآن الحکیم حکمتوں سے بھرے ہوئے قرآن کی قسم ہے، انک لمن المرسلین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ آپ رسولوں میں سے ہیں۔ یعنی اگر یہ کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں، میں رب کہتا ہوں کہ آپ رسولوں میں سے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ آپ دیوانے ہیں، میں رب کہتا ہوں کہ آپ اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہیں۔ یہ کہتے ہیں جو قرآن آپ کے اوپر اتر رہا ہے کہ کسی کاہن اور جادوگر کا کلام ہے، تو وما ہوا بقول کاہن وما ہوا بقول ساحر، یہ کسی جادوگر کا کلام بھی نہیں ہے اور کسی کاہن کا کلام بھی نہیں ہے۔ ان آیتوں کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھبرانے کی ضرورت نہیں، ان کے طعن اور تشنیع سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ اپنا مشن جاری رکھیے۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون۔ اوہو کس انداز میں تسلی دی گئی، اور بلا شبہ آپ کے لیے بے انتہا یا کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ یہ جو باتیں کہی جا رہی ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جب یہ بات کرتے ہیں اور آپ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور آپ صبر کرتے ہیں تو اللہ آپ کو بے پناہ اجر دے رہا ہے۔ اللہ نے آپ کے لیے آخرت میں سارے نبیوں اور سارے انسانوں سے اعلیٰ مقام جو بنایا ہوا ہے، یہ اس مکان کی گویا تعمیر ہو رہی ہے۔ یعنی جب آپ صبر کرتے ہیں اللہ آپ کو بے انتہا کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے آپ کے لیے۔ ایک مقام پر فرمایا گیا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ یہ کہتے ہیں اس پر آپ صبر کیجئے، اور یقولون وہاں بھی مضارع کا صیغہ، جو کچھ کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے اس پر آپ صبر کرتے رہیے، یعنی ان کا کہنا بھی کبھی بند نہیں ہوگا تو آپ کا صبر بھی کبھی بند نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ یہ آیات کریمہ دعوت دے رہی ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتا ہے، اپنا رسول مانتا ہے، اپنا پیشوا مانتا ہے، اپنا مطیع مانتا ہے، اس کو چاہیے کہ جب اس کو کوئی سخت اور سست بات کہی جائے تو وہ دشمن کی بات کو اسی طرح نظر انداز کر دے، اگنور کر دے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور جس طرح رسول پر کلام اترا ہے۔ وہ تو قرآن اتر رہا تھا تو اللہ نے جواب دیا، اب تو کوئی وحی نہیں آنے والی، لیکن بہرحال اللہ اپنے غیبی نظام سے ضرور جواب دیتے رہیں گے جب اللہ کی خاطر کوئی کسی کی بری بات کو برداشت کرے گا، اور اس بندے کے لیے بے انتہا اجر ہوگا۔ یہ آیتیں ہمیں بتا رہی ہیں۔ اور اگر کوئی رسول کے نقش قدم پر چلے اور وہ یہ کہے کہ مجھے ایسا نہیں کہا جائے گا، تو پھر اس کو یہ راستہ ہی چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ راستہ ہی ایسا ہے، جو اس راستے پر چلا اس کے راستے میں پھول کسی نے نہیں بچھائے، کانٹے ہی بچھائے جاتے رہے۔ لہٰذا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے والوں کو اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دشمنی ہوگی۔ اسی لیے علماء دین کہتے ہیں کہ حق کی پہچان اور علامت یہ ہے کہ اس کی مخالفت ہوتی ہے، اس لیے کہ از آدم تا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی کوئی رسول ایسا نہیں آیا کہ جس کی مخالفت نہ کی گئی ہو۔ اگر مخالفت حق کی نہ ہوتی تو نبیوں نے جو حق پیش کیا تھا اس کی نہ ہوتی، جب ان کی ہوئی تو قیامت تک حق پر چلنے والوں کی ہمیشہ مخالفت ہوتی رہے گی۔ ان کو کیا کرنا ہے؟ ان کے سامنے یہ رسول کا آئینہ ہے، اس آئینے میں وہ دیکھیں اور اس کے مطابق وہی کام کریں جو ان کے نبی نے کیا ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بلا شبہ آپ اخلاق کے سب سے عظیم درجے پر فائز ہیں۔ اخلاق عظیم، اخلاق کی 3 قسمیں ہیں، ایک اخلاق حسن اور ایک اخلاق کریمہ، یعنی اور ایک اخلاق عظیمہ۔
اخلاق حسن یہ ہے کہ آپ کو کے ساتھ اگر کوئی بندہ زیادتی کرتا ہے تو اجازت ہے شریعت کی طرف سے کہ جتنی زیادتی اس نے کی اتنی آپ کر دیں تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. ایک آدمی زیادتی کرتا ہے آپ اتنی زیادتی کریں, لیکن زیادتی کی بھی قسمیں ہیں. اس نے تھپڑ مارا آپ تھپڑ مارے ایک, لیکن گالی دی تو گالی دینے کی اجازت, اس لیے کہ گالی مومن کا شیوا نہیں ہے. تو جتنی زیادتی کوئی کرتا ہے اتنی زیادتی کوئی کرے, معاملہ برابر سرابر کرے, اس کو کہتے ہیں اخلاق حسن, اچھا اخلاق. زیادتی کی اجازت نہیں. ایک ہے اخلاق کریمانہ کہ ایک بندہ زیادتی کر رہا ہے تو آپ اس زیادتی کا جو ہے وہ بدلہ نہ لیں, بلکہ کیا کریں, خاموشی اور اس کو معاف کر دیں. اور ایک ہے اخلاق عظیمہ کہ جس بندے نے آپ پر ظلم اور زیادتی کی ہے, اس نے برا بلا کہا ہے, تو آپ اس کو معاف بھی کریں اور اس کے اوپر احسان بھی کریں. احسان بھی کرنا ہے اس پر, اور وہ احسان دو طرح کا ہوتا ہے, یاد رکھیں کہ آپ پر کسی نے جو ہے وہ زیادتی کی, آپ نے اس کو معاف بھی کیا. احسان کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس مال اور دولت ہے تو آپ کسی مناسب موقع پر اس کو کوئی ہدیہ اور تحفہ بھی دے دیں, اور مجلس میں جب اس کی کوئی شکایت آپ سے کر رہا ہے تو آپ بجائے اس کے کہ غصے میں آئیں اس کی کسی خوبی کو بیان کریں. اور اگر آپ کے پاس مال و دولت نہیں ہے تو کم سے کم اس کے لیے دعائے خیر کریں کہ اللہ اس کو ہدایت عطا فرمائے. یہ ہے اخلاق عظیمہ. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اور بلا شبہ آپ اخلاق کے عظیم سب سے اونچے درجے پر فائز ہیں. آپ کے اخلاق کے کیا کہنے. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ, رہا یہ سوال اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ دیوانہ کہنے والے اور یہ جادوگر کہنے والے ان قریب آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے. بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ, کہ تم میں سے مجنو اور دیوانہ کون ہے. مفتون, مجنو اور دیوانہ, پاگل کون ہے, آپ کو بھی پتہ چل جائے گا اور ان کو بھی پتہ چل جائے گا. یہ کیسے پتہ چلا کہ جو مکے میں کہنے والے لوگ تھے ان میں سے بہت کم مقدار ایسی ہے کہ جو مسلمانوں کے ہاتھوں جنگوں میں مارے گئے, کفر کی حالت میں وہ واصل جہنم ہوئے, اور بہت کم مقدار ایسی تھی کہ جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا. جب مکہ فتح ہو گیا تو پورے مکے کے کفار حاضر خدمت ہوئے اور یدخلون فی دین اللہ افواجا, اللہ کے دین میں فوج در فوج, یہ قبیلہ آ رہا ہے وہ قبیلہ آ رہا ہے. بلکہ آپ تاریخ کے آئینے میں جھانک کر دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا, 13 سال یعنی 53 سال کی عمر تک مکہ شریف میں آپ مقیم رہے, پھر اللہ کے حکم سے ہجرت فرمائی مدینہ طیبہ کی, اور 8 سال وہاں جب رہے تو گویا اب آپ کی عمر شریف 61 سال ہو چکی ہے. تو 61 سال کی عمر میں جا کر مکہ سن 8 ہجری میں فتح ہوا ہے. جب مکہ فتح ہوا تو آپ جو لشکر لے کر حملہ آور ہوئے ان کی تعداد 10,000 تھی. آپ مان کر چلیں کہ 10,000 اور ہوں گے, کچھ مدینہ طیبہ میں رہے ہوں گے, کچھ جنگوں میں شہید ہوئے ہوں گے, ہے نا, اور کچھ جو ہے وہ اس فتح مکہ کے لشکر میں شامل نہیں ہوں گے. یعنی 10,000 اور مان لیں, گویا 20,000, اور 4 بڑھا دو 24,000. لیکن اب مکہ فتح ہوا ہے سن 8 ہجری میں, اور سن 10 ہجری میں آپ کا وصال ہوا ہے. وصال سے پہلے جو حجۃ الوداع ہوا اس میں میدان عرفات میں جو صحابہ آپ کے سامنے جمع تھے اور آپ نے آخری خطبہ دیا, اس میں 1,24,000 تو میدان عرفات میں ہیں, اور سب نے حج نہیں کیا ہوگا, مدینہ میں کچھ لوگ رہے ہوں گے, کچھ خواتین. تو پہلے 61 سال کی عمر تک یعنی اعلان نبوت کے بعد تقریباً 21 سال تک تو کل مسلمانوں کی تعداد 20-25 ہزار سے زیادہ نہیں ہوئی. اور جب مکہ فتح ہو گیا تو اگلے 2.25 سال میں تعداد 1 لاکھ سے اوپر چلی گئی. یہ کیا ہوا؟ یہ وہی لوگ تھے جن کو اللہ رب العالمین نے توفیق مرحمت فرمائی کہ جو مجنو کہتے تھے, جو دیوانہ کہتے تھے, جو ساحر کہتے تھے, جو آپ کو نعوذ باللہ من ذالک کہتے تھے کہ آپ رسول اور نبی نہیں ہو, یعنی آپ ساحر کذاب, جادوگر بھی ہے اور جھوٹے نہیں, سب سے بڑے جھوٹے ہیں. یہ کہنے والوں کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی کہ نہیں عطا فرمائی؟ یعنی تو ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا ان قریب آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے. اب اگر صحابہ کو کہا جاتا کہ تم وہی لوگ ہو کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, اب تو صحابہ جان دے رہے ہیں نا, جان دے رہے تھے, وہی جادوگر کہنے والے مشن پر جان دینا اپنے لیے کیا سمجھتے ہیں سعادت. وہ ہے نا جنگ کا واقعہ, ایک صحابی کہہ رہے تھے کہ غزوہ احد کے موقع پر کہ مجھے احد پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے.
چونکہ اللہ نے ان کے مقدر میں شہادت رکھی تھی، تو وہ جنت کی خوشبو گویا احد پہاڑ کے پاس آ کر انتظار کر رہی تھی ان کا، یعنی تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب آپ بھی دیکھ لیں گے۔ اب اگر صحابہ کو پوچھا جاتا کہ یہ تم کیا کہا کرتے تھے، تو صحابہ اب بھی اگر کوئی صحابی اور میں اور آپ پوچھیں تو کیا کہے گا؟ ارے اس وقت میں پاگل تھا، اس وقت میں پاگل تھا۔ تو ایک تو مطلب یہ ہوا کہ بعد میں جن کو ایمان ملا ان سے پوچھا جاتا تو وہ کیا کہتے، اور دوسرا مطلب یہ ہے ان قریب آپ کو بھی پتہ چل جائے گا اور ان کو بھی پتہ چل جائے گا، کہاں؟ عالم برزخ میں، آخرت میں، قبر میں جا کر، کہ پاگل کون ہیں۔ یعنی اور ابو جہل جس کو اس امت کا فرعون کہا گیا، ان کے بیٹے ہیں حضرت اکرمہ، فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے۔ ابو لہب جس کی باقاعدہ مذمت میں اللہ نے سورہ تبت یدا ابی لہب نازل کی، ان کی بیٹی ہے حضرت برہ صحابیہ۔ اگر حضرت برہ سے کوئی پوچھتا اور حضرت اکرمہ سے کوئی پوچھتا اور ولید ابن مغیرہ جس کا تذکرہ اس صورت میں آ رہا ہے ان کے بیٹے حضرت خالد ابن ولید کو کوئی پوچھتا کہ یہ تمہارا باپ یعنی ولید ابن مغیرہ، ارے تیرا باپ ابو جہل، تیرا باپ ابو لہب، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون اور دیوانہ کہتے تھے، تو یہ کیا جواب دیتے کہ ارے ہمارے باپ پاگل تھے، وہ گمراہ تھے، کہتے کہ نہ کہتے؟ تو اس باتوں کو فرمایا گیا فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، ان قریب آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے، بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، کہ تم میں سے پاگل کون ہے، بہکا ہوا کون ہے، گمراہ کون ہے۔ ان ربک هو عالم، بلا شبہ آپ کا رب زیادہ جانتا ہے، بمن ضل عن سبیلہ، اس آدمی کو کہ جو اس کے راستے سے بہکا ہوا ہے، گمراہ ہو گیا ہے، وہو عالم بالمہتدین، اور وہ ان لوگوں کو بھی جانتا ہے کہ جو ہدایت یافتہ ہے۔ اللہ جانتے ہیں پیارے نبی جی، اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اخلاق کے عظیم درجے پر ہیں، آپ نبی ہیں، آپ رسول ہیں، آپ کا کلام یہ اللہ کی وحی ہے، یہ جادو نہیں ہے، یہ کاہن کا کلام نہیں ہے، یہ شعر نہیں ہے۔ وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، ہم نے اپنے نبی کو شعر نہیں سکھایا اور نہ ہی نبی کے مناسب تھا کہ شعر ہو، یعنی اس لیے کہ الشعراء یتبعہم الغاوون، شعر و شاعری کا کیا ہوتا ہے، کچھ باتیں صحیح کچھ غلط، شاعروں کی پیروی تو گمراہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ فلا تطع المکذبین، تو آپ جٹلانے والے لوگوں کا کہنا نہ مانیے، یعنی جٹلانے والے لوگ جو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کچھ چھوڑ دو، آپ ان کا کہنا، آپ ماننے والے نہیں تھے لیکن ایک بات کہی جا رہی ہے۔ ودو، یہ لوگ چاہتے ہیں، لو تدہن فیدہنون، کہ اگر آپ تھوڑے سے ڈھیلے پڑ جائیں تو یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں، یعنی آپ حق کے پھیلانے میں، تبلیغ دین میں تھوڑا سا ڈھیلا ہو جائے تو یہ بھی آپ کی مخالفت میں ڈھیلے ہو جائیں۔ یہ زیادہ سختیاں اس لیے ہو رہی ہیں، باطل جب حملہ کرتا ہے نا تو بڑے تزک اور احتشام کے ساتھ، یعنی بڑے شور کے ساتھ حملہ کرتا ہے، لیکن جاء الحق وزہق الباطل، یعنی جب حق آتا ہے تو باطل رخصت ہو جاتا ہے، اس لیے کہ باطل تاریکی اور اندھیرا ہے اور حق روشنی ہے، تو رات کی تاریکی ہو، یعنی یہ ہماری مسجد ہے اس میں بالکل تاریکی ہو، آپ اندھیرے کے خلاف تقریر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بس ایک ماچیسی کی تیلی آپ جلا دیں گے نا اور ہلکی سی موم بتی میں آگ لگا دیں تو جاء الحق، روشنی آ گئی ہے، تو وزہق الباطل، اندھیرا کیا ہو جائے گا، رخصت ہو جائے گا۔ تو لو تدہن فیدہنون، یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ ڈھیلے پڑ جائیں تو یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں۔ ولا تطیع کل حلاف مہین، تو آپ کہنا نہ مانیے ہر اس آدمی کا کہ جو بہت زیادہ قسمیں کھانے والا ہو اور بڑا ذلیل ہو۔ یہ ولید ابن مغیرہ، خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ ہے، نہیں یہ اس کے متعلق وہ زیادہ یہ بکواس کیا کرتا تھا اور مکے کے لوگوں کو گمراہ کیا کرتا تھا، مس گائیڈ کرتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتا پھرتا تھا، آپ کے کلام کا مذاق اڑایا کرتا تھا، اور مکے کے سرداروں کو جا جا کر کہتا تھا کہ اگر تم تھوڑے ڈھیلا پڑے تو یہ تمہارا دین مٹ جائے گا، تمہارے معبودوں کی عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا، اور یہ کہتا تھا کہ وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، اپنے معبودوں کی عبادت پر ڈٹے رہو، اپنے دین پر قائم رہو۔ تو فرمایا گیا کہ اور قسمیں کھایا کرتا تھا۔ تو ولا تطیع، آپ کہنا نہ مانیے، کل حلاف، ہر ایک قسمیں کھانے والے آدمی کا، مہین اور ذلیل کا، ہماز مشاء بنمیم، جو چغلیاں کھاتا پھرتا ہے، کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس، مناع للخیر، اور نیکی سے روکنے والا ہے، معتد اثیم، اور حد سے گزرا ہوا گنہگار ہے، عتل بعد ذلک زنیم، بڑا بد زبان اور اس کے بعد بڑا بد ذات ہے۔ بد زبان، اس کی بد زبانی میں نے بتائی کہ یہ بکواس کرتا تھا، اور بد ذات زنیم کے معنی ہے ولد الزنا،
جو بچہ زنا کے نتیجے میں پیدا ہوا، زنیم، بدذات، بد نسل، ولد الزنا، اور یہ ایسا ہی تھا، وہی الہی نے خبر دی کہ یہ آدمی حرامی ہے، یہ اپنے باپ کا نہیں ہے، اس کی ماں زنا میں مبتلا ہوئی اور اس کے نتیجے میں یہ پیدا ہوا، تو عتل بعد ذالک زنیم، یہ بڑا بدذات ہے، بد زبان ہے، بعد ذالک زنیم، اور اس کے بعد بدذات ہے، مجہول النسب ہے، ولد الزنا ہے، ان کان ذا مال و بنین، یعنی یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ وہ مالدار بھی ہے اور اولاد والا بھی ہے، ان کان ذا مال و بنین، یہ سب کچھ کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ مالدار بھی ہے اور عیالدار بھی ہے، اللہ نے اس کو مال دولت بھی عطا فرمایا اور اولاد بھی عطا فرمائی۔ اور یاد رکھیں مال اللہ کی عظیم الشان نعمت ہے، مال نعمت ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ جا بجا اللہ کے راستے میں مال کے خرچ کرنے کی فضیلتیں آئی ہیں نا، تو گویا مال ایک ایسی نعمت ہے کہ اس سے بندہ اپنی ضروریات بھی پوری کرتا ہے اور انشاءاللہ جنت بھی خرید سکتا ہے اپنے مال کے ذریعے سے، ہے نہیں؟ لیکن اکثر و بیشتر مال مالداروں کے دماغ کو خراب کیا کرتا ہے۔ آپ قرآن پڑھتے ہیں وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافر قوم کے سرداروں نے کہا، بڑے مالدار لوگ جو تھے انہی کا دماغ خراب ہوتا ہے، مال جو ہے بندے کے دماغ کو خراب کرتا ہے اور ہدایت سے بھی کبھی کبھی روکتا ہے، اس لیے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ مال ایسا ہو جو نعمت بنے، ہمارے لیے مصیبت اور وبال جان نہ بنے، تو اس وجہ سے کہ وہ مال والا ہے اور اولاد والا ہے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب اس کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہیں، قالا، تو کہتا ہے اساطیر الاولین، یہ پچھلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں، کبھی نوح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ سنایا جا رہا ہے، کبھی لوط علیہ السلام کی قوم، کبھی عاد، کبھی سمود، یہ ڈرانے کی باتیں ہیں، یہ کچھ نہیں ہے، یہ پچھلے لوگوں کے افسانے اور گھڑے ہوئے قصے کہانیاں ہیں۔ سنسمہ علی الخرطوم، اللہ فرماتے ہیں ہم ان قریب اس کی سونڈ کو داغیں گے۔ کیوں کہا جا سکتا تھا کہ اس کی ناک کو جہنم کی آگ سے جلائیں گے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں سونڈ اصل میں ہاتھی اور خنزیر کی سونڈ کے لیے خرطوم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو سنسمہ علی الخرطوم، ان قریب ہم اس کی سونڈ کو داغیں گے۔ آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ ممکن ہے ایسا ہو کل قیامت کے دن اس کے چہرے کو خنزیر یا ہاتھی کا بنا دیا جائے،